सभी व्यूअर्स की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बार फिर जो कि हमें दिन ब दिन आगाह करते हैं कलाम खुदा में से, कलाम में रोशनी डालने की वजह से हमें आगाह करते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज हमारे साथ मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। जी पादरी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो आज हम वुमेन फेलोशिप में रोज़ों का मतलब सीखेंगे कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। जी पादरी साहब, आइए कलाम खुदा में से हम पढ़ें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं से 18वीं तक। और मैं चाहूँगा तुम्हारी इसमें जी कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो बशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा और उसमें जना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। नाम का ना है शुक्र। नाज़रीन खुदा में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में जैसा कि आप जानते हैं कि यह वाला बड़ा मशहूर मरूफ है रोज़ों के हवाले से, और आजकल कसरत के साथ जो है टेलीविज़न चैनल्स पर पढ़ा जाता है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ सीखने के नुक्ता नज़र से खुदा के कलाम को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं, तो खुदा के कलाम में से हमें उसके मुख्तलिफ पहलू जो है वो नज़र आते हैं। तो आज इसमें से 17वीं आयत के तलक से हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे कि लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो। आमीन जी। इस आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे और फिर हमारी जब हम वक्त देगा तो फिर हम 18वीं आयत को भी किसी दिन देखेंगे। आज 17वीं आयत पे हम थोड़ी देर के लिए फोकस करेंगे। वो ये है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। नाज़रीन, जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, जैसा कि 16वीं आयत में भी लिखा है कि जब लोग रोज़ा रखते थे तो रियाकारों की सी एक सूरत बना लेते थे। कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपना मुंह बिगाड़ते थे ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। हमारे जब हम कलाम खुदा में से अहद अतीक को पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा को, तो हमें मालूम होता है कि वहाँ पे रोज़ा जो है एक तरह से अपनी जान को दुख देना, मातम करना, गिरफ्तारी करना जो है उसका निशान समझा जाता था। लिहाजा लोग जो थे वो टाट पहनते, सर में खाक और राख डाल लेते और अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसी सूरत हो गई थी कि जैसा कि हम देखते हैं निनवा के लोगों को देख लें, खुदा के कलाम में ये सिखाता कि वो तो हकीकतन उनकी ज़रूरत थी कि उन्होंने तो इस कदर मातम किया खुदा के हुज़ूर। या हम आसर के वक्त में देख लें कि लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे खुदा के हुज़ूर, और निनवा के लोगों ने इस कदर अपने गुनाहों का जो था वो अपने अंदर एहसास पैदा किया, पशेमानी की, तौबा की कि उन्होंने राख और खाक अपने सर में डाल दी। वो तो एक हकीकी तस्वीर थी। लेकिन कलाम खुदा बयान करता है कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले लोगों ने इस सूरत को एक तरह से कहने के तमाशे बना लिए, लोगों में मशहूर होने के लिए, दिखाने के लिए। तो जब आपको पता है इंसान एप्रिसिएशन चाहता है ना कि मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है, जहाँ पे अजर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ ना, तो फिर ये लोग क्या करते थे कि दिखावे के तौर पर ही टाट पहन लेते, सर में खाक और राख डाल लेते, अपना मुंह बिगाड़ लेते, अफसुर्दा रहते कि भाई इस शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह ये फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। नाज़रीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि जो लोगों की खातिर रोज़ा रखते थे तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपको क्या अजर दे सकते हैं? कहेंगे भी बड़ी बात है, फलां बंदे ने तो 3 दिन का रोज़ा रखा है, 7 दिन का रोज़ा है ना, 30 रोज़े रखे ना, 40, बस यही गल खत्म। ना कोई रूहानी तौर पर तरक्की, ना आपकी कोई बाइबल स्टडी के हवाले से तरक्की, ना कोई दुआ में तरक्की, ना किसी बरकत में तरक्की, बस। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसी मुनाफिकत, ऐसी रियाकारी से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि करने की क्या जरूरत है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तो नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब आप नए अहदनामे में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लफ्ज़ ही नया इस्तेमाल हुआ है, नया अहदनामा। यीशु मसीह का कमाल ये है कि वो सब चीज़ों को नया बना देता है। तो यहाँ पे जब दुआ के तलक से, खैरात के तलक से
شکر گزاری کے تعلق سے، ہدیہجات کے تعلق سے ایک نیا کانسیپٹ ملتا ہے، تو روزے کے تعلق سے بھی ایک نیا تصور آتا ہے، اور وہ نیا تصور کیا ہے کہ ہمیں آج ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معافی کے لیے، بحالی کے لیے، دعا کے سنے جانے کے لیے، خدا کی قربت کے لیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا، آپ نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس ہے۔ ہاں، ہمیں یہ روزے، ہماری جو ظاہری ریاضت ہے، عبادت ہے، یہ خدا کے قریب نہیں کر سکتی جب تک اس کے بیٹے کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق نہ ہو۔ تو چونکہ نئے عہد نامہ میں رونے دھونے کا، ماتم کرنے کا کوئی ایسا کانسیپٹ یا رویہ نہیں ہے۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی قبر کا دی، عورتیں جب آپ کی قبر پر گئی ہیں رونے دھونے کے لیے، وہ خوشبوئیں ملنے کے لیے، تو بہت فرشتے نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں اپنے کہنے کے موافق۔ اسی دن میں سمجھتا ہوں سارا رونا دھونا ختم ہو گیا تھا، سارا ماتم جو تھا وہ جاتا رہا تھا۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس لیے روزے کے تعلق سے بائبل مقدس کا ایک بڑا یونیک سا تصور ہے، اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، اس لیے کلام بیان کرتا ہے کہ کہیں پر بھی ان روزوں کی فرضیت کے تعلق سے یا لازمی ہونے کے تعلق سے بات نہیں کی گئی، یہ کلیسیائی روایات کے مطابق ایک اختیاری قسم کے یہاں مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جس قدر ان میں ٹھہر سکتے ہیں ٹھہریں، اور مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو، اذیت کو، کرب کو، موت کو لائق طور پر پہچان سکیں۔ لہٰذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یہاں پہ نیا کانسیپٹ دیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تو اس کا مطلب تیل ڈال اور منہ دھونا جو ہے یہ ہماری روزانہ کی جو تیاری ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہ جیسے ہم معمول کے مطابق اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان کے ساتھ بھی روزے میں ٹھہرتے ہیں تو پھر ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، منہ بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی روٹین کے مطابق ہی۔ مجھے ہماری یہ بزرگوں کی بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہو تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، صحیح بات ہے یہ، اگرچہ معلوم تو ہو جاتا ہے لیکن خود ہی نہیں اپنی وہ ہوا کروانے کے لیے کہ میں نے تجھے آج روزہ رکھا، فلاں یہ کیا وہ کیا۔ تو یہاں پر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو روٹین کے مطابق اپنے کام کاج کرے، اور اسی لیے مجھے مالیہ سوال سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خدا نے قدر نہیں لگائی ہے کہ بھئی آپ نے اتنے بجے روزہ رکھنا ہے، اتنے بجے تک ہی رکھنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، اتنے ہی روزے لازمی رکھنے، تاکہ جس قدر ہمارے بدن میں شکر ہے اس قدر رکھیں، لیکن جس قدر رکھیں پھر خوشی سے، یہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ عبادت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے روزہ تو رکھ لیا، ساتھ میں عبادت کی نہیں، دعا کوئی کی نہیں، سارا دن میں اپنے کام کاج میں لگا رہا ہوں، شام کو آ کے روٹی کھا لی، تو وہ روزہ کہاں چل رہا؟ آپ کی تو رفاقت بنی نہیں۔ سو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی روٹین کے مطابق کام کاج کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ روزے میں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے روزے جو خدا کی شکر گزاری ہے۔ خدا اس کلام کو آمین۔ جیسے کہ پاکستان میں روزہ نہیں کوئی لوگ رکھ سکتے، تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پھر میں یہ کہتا ہوں، اکثر اپنی سطح پہ یہ بات کہتا ہوں کہ چونکہ روزوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خدا کی قربت ہے، زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، تو دعا کرنا ہے، پرستش کرنا، تو میں کہتا ہوں پھر وہ ان دنوں کو اپنی روحانی تربیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیلی دعا کریں، ہاں کلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ مطلب خدا کے ساتھ اسی دنوں کے مطابق جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی شامل ہو کے وہ اپنی عبادت میں پرستش میں ٹھہرے، تاکہ ان دنوں سے وہ ایک اچھی اپنی روٹین بنا لیں جس کے مطابق وہ دعا اور وہ بھی اس طرح سے برکت حاصل کر سکتے۔ کیوں نہیں، کیونکہ سارا سال میں ایسے ہی برکت ملتی ہے، یہ تو صحیح ہے نا۔ روزوں کے یہاں تو مطلب کلیسیائی طور پہ 40 یہی آتے ہیں، باقی سارا سال بھی تو بہت سارے لوگ روزے میں ٹھہرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ٹھہرتے تو بھی وہ عبادت کو کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ میری عبادت کرنا مطلب کھانے اور پینے پر بھی برکت۔ جی بالکل ایسے۔ اور یہاں پہ تیل کی بات کی گئی ہے، تو تیل کا مقصد بھی مسح کرنا ہے، جیسے ہمارے بڑے بھی تیل کو جی وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اس کو اصل میں کسی اور پروگرام پہ رکھنا چاہتا تھا، اور کریں گے بھی ہم اس بات پہ کی طرف اتارا کہ اگرچہ خدا کے کلام میں یہاں پہ جو لفظی طور پہ لفظ استعمال کی گئی ان کا تیل جو ہے اس کا ظاہری طور پر بھی مطلب ہے تیل، اور جو یہ جو کہا گیا منہ دھونا، یہ بیسیکلی ہماری ریفریشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، ہماری روزانہ کی ڈیلی روٹین کی طرف اشارہ ہے۔ تو بھی تیل کا مطلب جو ہے بالکل آپ نے درست کہا کہ روح القدس کے گہرے مسح کی طرف، کہ جو لوگ روزے میں ٹھہرتے ہیں بلا صبح عبادت زیادہ کرتے ہیں، پرستش زیادہ کرتے ہیں، شکر گزاری زیادہ کرتے ہیں، دعا بندگی زیادہ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی زندگیوں میں مسح زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر
یہ میں سمجھتا ہوں روزے کا ایک بہت بڑا اجر بھی ہے کہ جب آپ خدا کے ضرور ٹھہرتے ہیں تو زندگی میں مسا آتا ہے اور ہمیں کوئی اس کی مسا نہیں ہوتی. جی تھینک یو سو مچ فارغ صاحب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. تو جی ویورس اب وقت ہے کہ ہم فارغ صاحب کے ساتھ مل کر دعا مانگیں. تو جی فارغ صاحب سب کو چکے ہیں دعا مانگیں. آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا زندگی کے لیے, زندگی کی ساری نعمتوں برکت اور بخششوں کے لیے, خدا خدا مقدس ایام کے لیے روزوں کے تعلق سے تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا. پیارے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم سبوں بلکہ پوری دنیا کی خاطر خدا سلیم کا رخصا موت برداشت کی تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے. تو نے ہمارے سارے ماتم کو خوشی سے بدل دیا. پیارے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ, اور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ شکر گزاری کے لیے, تیری قربت کے لیے, تیری عبادت پرستش کے لیے خدا ان دنوں روزوں کے ایام میں روزے میں ٹھہرتے ہیں, پیارے خدا بخش دے تیرے کلام کے مطابق اپنے منہ کو بگاڑے نہیں. پیارے خدا ریاکاری نہ کریں, منافقت نہ کریں, بلکہ لائق طور پر خدا اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق کام کاج کرتے ہوئے جس قدر تو نے توفیق دے پیارے خدا روزوں میں ٹھہرے ہم تیری شکر گزاری کریں. آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک زندگی کو برکت دینا. جتنے لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سب کو برکت دینا, سب کی ساری ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. پرنس آف پیس چینل کے لیے, اس پروگرام کے لیے, ہوسٹ کے لیے, اور پیارے خدا ان کے پاکستان کے لیے, حکومت پاکستان, افواج پاکستان کی غیر سگالی کے ساتھ ساتھ تمام تر ٹیلی ویژن چینل نشر شہر کے سارے اداروں کے لیے, تمام تر خدا مدین کے لیے تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں. تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. تھینک یو سو مچ فارغ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ. تو جی ویورس پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے گا. مے گاڈ بلیس یو آل. ٹیک کیئر اینڈ کیپ واچنگ پرنس آف پی ٹی وی چینل.